ایک آدمی نے کہا یا علی بتائیے کھاؤں گا کیا؟ تو مولا نے کہا کہ تو دودھ چاول کھائے گا آج۔ اس نے کہا آج میں یہی نہیں کھاؤں گا۔ مولا نے کہا جا پھر، جب میں نے کہہ دیا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ تو مولا نے کہا کہ جا، جب میں نے کہہ دیا نا خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا تو آج دودھ چاول ہی کھائے گا۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی ضد ہے، میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا۔ گھر پہنچا، جا کے بیوی سے پوچھا کیا پکا؟ کہا دودھ چاول۔ کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، محلے سے جا کسی اور کے ہاں سے کچھ کھانا مانگ کے لیا، بہت بھوکا ہوں۔ ایک مرتبہ محلے میں گئی، اس کی بیوی ہر جگہ پہ پوچھا، واپس آئی، کہا کیا بات ہے اتنی تاخیر سے آئی ہے؟ کہا جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں دودھ چاول پکے ہیں۔ پہنچ تو رہے ہیں نا سب لوگ۔ تو اس نے کہا جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں پہ دودھ چاول پکے ہیں۔ کہا نہیں آج دودھ چاول نہیں کھانا۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلا، اب بھوک کی بے انتہا شدت بڑھنے لگی۔ ایک مرتبہ قافلے کو آتا دیکھا، کہا قافلے والوں رک جاؤ، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس دودھ چاول ہیں۔ کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کسی اور سے پوچھو کچھ اور ہو، روٹی کا ٹکڑا ہی ہو، کھجور ہو، کچھ دے دو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سب سے پوچھ لیا، سب کے پاس بس دودھ چاول ہی ہیں۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ جانے لگا، انہوں نے کہا رک، اگر تو نے پوچھا ہے تو اب یہی کھا جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ ہماری توہین ہے کہ مانگی اور نہ کھائے۔ نہیں نہیں نہیں، جب بات مکمل ہو مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے مار مار کے اسے دودھ چاول کھلائے۔ جب مار کھا کے مدینے پہنچا تو سامنے سے مولا کائنات آ رہے تھے۔ کہا بتا کیا کھا کے آیا ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے کہا جھوٹے، دودھ چاول بھی کھائے اور مار بھی کھائی ہے۔ توجہ ہے جانے کیا؟ جب اس نے کہا نا کہ میں دودھ چاول نہیں کھا کے آیا، مولا نے کہا دودھ چاول بھی کھائے ہیں، مار بھی کھائی ہے۔ کہا سن، اگر تو نے میری بات مان لی ہوتی تو صرف دودھ چاول کھاتا۔ یہ میری بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ مار بھی کھا کے آیا ہے۔ پہنچ تو رہے نا کہ کون تھا؟ میں نے اشارہ بھی کر دیا۔ اب جانے گرامی، جناب امیر علیہ السلام جس کو جواب دیتے تھے وہ اگر سمجھ جاتا، متعدد مقامات پہ مولا نے کہا جو پوچھنا پوچھ لو۔ ایک مرتبہ مولا نے مسجد کوفہ میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پھر سوالات وہی ہونے لگے، کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا۔ مولا نے کہا یہ سوالات مت کرو، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال پوچھو، میرے علم کا امتحان لینے کے لیے سوال مت پوچھو۔ تو اس میں سے دو افراد آئے، ایک مرتبہ آگے بڑھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آج میں ایسا سوال کروں گا کہ علی جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے نے کہا تو ہمیشہ ایسا ہی کہتا ہے۔ کہا پھر سوچ لے۔ کہا بہت سوچ کے آیا ہوں، بہت پیچیدہ سوال لے کے آیا ہوں۔ کہا ایسا سوال لے کے آیا ہوں کہ مولا جواب نہیں دے پائیں گے۔ کہا دیکھ، اگر واقعاً کوئی سوال ہے تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن اگر تو نے پھر دوبارہ شرمندہ ہی کروانا ہے تو سوال مت کر۔ پھر دوبارہ اس نے سوال کیا۔ مولا نے کہا کہ جب اس نے پوچھا نا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نکالا، کہا بتائیے یا علی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تو نے جیب سے نکالا۔ کہا یا علی آپ یہ بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ مولا نے کہا تیری آنکھوں کے سامنے جس طرح 5 انگلیاں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔